وجہ یہ ہے کہ نہ قانون بنانے والے ہم، نہ قانون پر پھر جب ہم قانون بناتے نہیں ہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ جبکہ باہر کے ملکوں کے اندر جہاں پر جو پرائیویٹ لیجسلیشن ہے، گورنمنٹ بھی اپنی لیجسلیشن لاتی ہے، پرائیویٹ لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، باقاعدہ وہاں پر آرگنائزیشنز اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ پھر اسمبلیوں کے اندر اپنا بل جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کراتے ہیں۔ تو میں نے تمام اداروں سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے لیجسلیشن کے پروسیس میں ہمارا حصہ بنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی، جب تک دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی کیا ہے کہ ہم تجربے ہی کرتے رہتے ہیں، اور جو پچھلی حکومت تھی وہ غلط کر گئی، اب ہم ایک نیا تجربہ کریں گے۔ ہر 10 سال بعد ایک شیر بہادر آتا ہے، وہ کہتا ہے وہ سارے جمہوریت والے غلط تھے، سارے سیاستدان غلط تھے، اب ہم ایک نیا ایکسپیرینس کریں گے اور جمہوریت کو پروان چڑھائیں گے، اور ہر 10 سال بعد 12 سال بعد وہ جو گملے میں پودا لگا ہوتا ہے جمہوریت کا، اس کو نکال کے اس کی جڑیں دیکھتے ہیں کہ گرو کیوں نہیں کر رہا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ جیسے نوجوان یقین مانیں، ہسٹری کو پڑھیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے بچے اور بچیوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، پڑھے لکھے نوجوان نکلے تھے، تو یہ پاکستان قائد اعظم نے جو جدوجہد کی تھی اس کو عملی جامہ پہنانے میں بہت بڑا ہاتھ ان بچے اور بچیوں کا تھا جو گھر گھر پیغام لے کے جاتے تھے۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انصاری، سٹی ون نیوز، لاہور۔